ایک بار جاری 24 گھنٹوں میں مزید 120 مریض انتقال کر گئے. 4191 نئے کیسز رپورٹ. مثبت کیسز کی شرح 6.83% ریکارڈ. امریکہ کا افغانستان میں ڈرون حملہ. امریکی حملہ لنگرہار میں ہوا. ذرائع کے مطابق عالمی دہشت گرد تنظیم داعش کا ایک دہشت گرد اپنے ساتھی سمیت مارا گیا. جرمنی نے اپنے تمام فوجی اہلکار اور شہریوں کو افغانستان سے بحفاظت نکال لیا. جرمن فوجیوں اور شہریوں کو لے کر آخری طیارہ ازبیکستان کے شہر تاشقند پہنچ گیا. کابل سے انخلا کرنے والے جرمن افراد کی تعداد 5347 رہی. ترک حکومت نے افغان طالبان کی درخواست کو فی الوقت ماننے سے انکار کر دیا. کابل ایئرپورٹ چلانے کے لیے ترکی کی مدد سیکیورٹی صورتحال سے مشروط. بات چیت جاری رکھنے اور صورتحال واضح ہونے پر کابل ایئرپورٹ کا کنٹرول لینے کا وعدہ. واشنگٹن نے افغانستان میں طالبان حکومت کو فوری تسلیم کرنے کا امکان مسترد کر دیا. وائٹ ہاؤس کی ترجمان جین ساکی کا بیانیہ جاری. فی الوقت پوری توجہ امریکیوں کو نکالنے پر مرکوز ہے. امریکہ اور اتحادیوں کو طالبان حکومت تسلیم کرنے کی کوئی جلدی نہیں. دہشت گردوں کو افغانستان میں قائم ہوتا امن پسند نہ آیا. خطہ پھر نئی کشمکش کا شکار. داعش نے کابل حملوں کی ذمہ داری قبول کر لی. جمعرات کو ہونے والے 3 دھماکوں میں 13 امریکی فوجیوں سمیت ہلاک افراد کی تعداد 100 سے زائد ہو گئی. زخمیوں میں سے اکثر کی حالت تشویشناک. امریکی اور برطانوی سیکیورٹی ایجنسیز نے مزید حملوں کا خدشہ ظاہر کر دیا. سپہ سالار سے امریکی ناظم الامور کی اہم ملاقات. فوجی تعلقات عامہ کے مطابق علاقے کی سیکیورٹی اور افغان صورتحال پر گفتگو ہوئی. افغانستان میں کوئی بھی فریق پاکستان کا پسندیدہ نہیں، صرف پائیدار امن چاہتے ہیں. آرمی چیف نے واضح کر دیا. امریکی ناظم کا کابل سے انخلا کے لیے تعاون پر آرمی چیف سے اظہار تشکر. خطے کی تیزی سے بدلتی صورتحال میں بڑی بیٹھک اور بڑے رابطے. سیکرٹری جنرل اقوام متحدہ کا وزیر خارجہ شاہ محمود کو ٹیلی فون. اہم گفتگو کے بعد شاہ محمود قریشی نے ہر ممکن تعاون کا یقین دلا دیا. بنگلہ دیش میں مسافر کشتی بحری جہاز سے ٹکرا گئی. 21 افراد مارے گئے. کشتی میں 100 سے زائد افراد سوار تھے. لاپتہ افراد کی تلاش کے لیے خلیج بنگال میں بڑا ریسکیو آپریشن جاری. Pakistan had already started taking those measures which we needed to take to guard the Pakistan-Afghanistan international border. Pakistan's side of the border is secure and stable, and the movement on both sides is controlled. ISPR کے ڈی جی میجر جنرل بابر افتخار کی پریس کانفرنس. کہا داسو، گوادر، لاہور اور کوئٹہ حملوں میں بھارت ملوث تھا. حملوں کے لیے را نے NDS اور افغان سرزمین استعمال کی. بعید نہیں کہ بھارت افغان امن عمل کو سبوتاژ کر کے پاکستان پر الزام عائد کرے. پاکستان نے محض 6 افغان فوجی افسران کی تربیت کی. ہزاروں افغان اہلکار بھارت سے ٹریننگ لیتے رہے. Taliban leadership have conveyed that they will not let the Afghan soil to be used against any other country in the world. We believe that they will take some very effective measures to ensure that TTP is not able to operate against Pakistan or any other country for that matter. طالبان نے یقین دلایا ہے افغان سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی. ISPR کے مطابق پاک افغان سرحد مکمل طور پر محفوظ ہے اور کوئی بھی غیر قانونی طور پر پاکستان نہیں آ سکتا. افغان نیشنل آرمی افسران نے کئی بار پاک فوج سے پناہ مانگی.
پاک فوج نے فوجی اقدار کے تحت فوجیوں کو پناہ دی اور پھر واپس روانہ کیا۔ Afghanistan is a very complex and ethnically divided country, and actually this the kind of theme that you can rule Afghanistan exclusively may not work. افغانستان متعدد نسلی گروہوں پر مشتمل ملک ہے، چاہتے ہیں تمام افغان گروپوں کو حکومت سازی کے عمل میں شریک کیا جائے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کا غیر ملکی نشریاتی ادارے کو انٹرویو، کہا پاکستان افغان مہاجرین کا بوجھ برداشت کرنے کی پوزیشن میں نہیں۔ سیکیورٹی فورسز کا شمالی وزیرستان کے علاقے اسپین وام میں آپریشن، ISPR کے مطابق فائرنگ کے تبادلے میں دہشت گرد مارا گیا، آپریشن کے دوران اسلحہ اور گولہ بارود برآمد۔ کراچی کی فضاؤں میں غم کے بادل، ہر آنکھ اشک بار اور دل اداس۔ کورنگی میں ایک قیامت برپا ہو گئی، فیکٹری میں 17 مزدور جھلس کر موت کی آغوش میں چلے گئے۔ کیمیکل کے باعث آگ تیزی سے پھیلی، فائر بریگیڈ کی گاڑیاں اطلاع کے باوجود تاخیر سے پہنچی، شہریوں کا شکوہ۔ آگ کے شعلوں نے ہنستا بھستا گھر اجاڑ دیا، جام بحق ہونے والوں میں 2 سگے بھائی بھی شامل۔ بدقسمت گھر میں 5 جنازے اٹھنے پر قیامت برپا ہو گئی، 2 عیدی رضاکار جھلس کر زخمی ہوئے۔ متاثرہ فیکٹری غیر قانونی نکلی، KDA حکام کی تصدیق۔ متعلقہ تھانے اور SBCA کی مدد سے فیکٹری قائم کی گئی، ذرائع کا دعویٰ، اسسٹنٹ کمشنر نے متاثرہ فیکٹری کو سیل کر دیا۔ کورنگی مہران ٹاؤن کی فیکٹری میں خوفناک آتش زدگی، پولیس نے ابتدائی رپورٹ تیار کر لی۔ رپورٹ کے مطابق جس وقت عمارت میں آگ لگی اس وقت گراؤنڈ فلور پر 26 لوگ موجود تھے۔ واقعے میں جام بحق 17 افراد پہلی منزل پر پھنس گئے، مزدور محصور ہوئے تو سپروائزر اور دیگر افسران روپوش ہو گئے۔ ایک بزرگ اپنے بیٹے کی تلاش میں آئے اور دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔ یہ وہ چیز ہے جو کہ پہلی دفعہ اوورسیز پاکستانیز کو پتہ چل جائے گا، کیونکہ بینکس گارنٹی کر رہے ہیں۔ انویسٹمنٹ میں جو سب سے بڑی رکاوٹ ہے وہ کرپشن ہے۔ کرپشن فری سوسائٹیز میں جب وہ عادی ہو جاتے ہیں کام کرنے کے لیے، وہ پھر کرپٹ نظام میں کام نہیں کر سکتے۔ وزیر اعظم عمران خان نے اسلام آباد میں روشن اپنا گھر اسکیم کا افتتاح کر دیا۔ تقریب سے دھواں دھار خطاب، بولے بیرون ملک مقیم پاکستانی ہمارا سب سے بڑا اثاثہ ہے، سرمایہ کاری میں سب سے بڑی رکاوٹ کرپشن ہے، کرپشن فری ماحول میں کام کرنے والوں کے لیے آسانی فراہم کرنے کی کوشش جاری ہے۔ پاکستان کے عوام خان صاحب کی جو 3 سال کارکردگی ہے اس پہ بالکل ہی مطمئن نہیں ہے۔ خان صاحب نے 50 لاکھ گھر بنانے کا وعدہ کیا، خان صاحب نے گھر بنانے کے بجائے سر سے چھت چھینے ہیں۔ خان صاحب، عوام آپ کی 3 سال کی کارکردگی سے مطمئن نہیں، حکومت نے امیروں کو ریلیف اور غریبوں کو تکلیف دی۔ بلاول بھٹو کی ٹھٹا میں پریس کانفرنس، کہا عمران خان کی کارکردگی تاریخی غربت مہنگائی کی شکل میں نظر آئی، اسٹیل مل بند کر کے 10,000 خاندان کو بے روزگار کر دیا۔ کراچی کا سیاسی پارا پھر ہائی، شہباز شریف 3 روزہ دورے پر کراچی میں موجود، ایئرپورٹ پر صوبائی رہنماؤں نے استقبال کیا، اپوزیشن لیڈر کی میڈیا سے گفتگو کیے بغیر ہوٹل پہنچ گئے، 29 اگست کو PDM جلسے میں خطاب کریں گے۔
لاہور میں زیادتی کے واقعات تھم نہ سکے، خواتین غیر محفوظ، ایک اور درندہ صفت رکشہ ڈرائیور نے خاتون کو زیادتی کا نشانہ بنا ڈالا، گھڑی شاہوں میں اسلحے کے زور پر خاتون کی بے حرمتی، نوکری کا جھانسا دے کر عزت لوٹی گئی، متاثرہ خاتون کا الزام، مقدمہ درج۔ مینار پاکستان پر ٹک ٹاکر سے بدسلوکی، گرفتار ملزمان کی شناخت، پریڈ کے لیے انتظامات مکمل، متاثرہ خاتون عائشہ اکرم کو آج 10 بجے کیمپ جیل پہنچنے کی ہدایت۔ لاہور میں چنچی رکشے میں لڑکی کو ہراساں کرنے والے ملزم کا خاکہ بھی تیار، ہراسگی کا مقدمہ تھانہ لاری اڈا میں درج۔ وفاقی پولیس نے نور مقدم کیس کا چالان مکمل کر لیا، پولیس چالان میں ملزم ظاہر مجرم قرار، ملزم کے والدین، تھراپی ورکس مالک اور ملازم بھی مجرم قرار، پیر یا منگل کو پولیس چالان عدالت میں پیش ہوگا، کوشش ہے ملزم کو سزائے موت ملے، پولیس کا موقف۔ اور گول اسکورنگ مشین رونالڈو نے انگلش کلب مانچسٹر یونائٹڈ کو دوبارہ جوائن کر لیا، رونالڈو کا نیا معاہدہ 12.8 ملین پاؤنڈ کی کثیر رقم کے عوض ہوا، دنیا بھر میں موجود مانچسٹر یونائٹڈ کے فینس میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔